پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی ماہ سے جاری سرد مہری کے بعد اب تعلقات میں بہتری کی کوششوں کے اشارے مل رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد سازی میں حائل رکاوٹ دور ہونے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کل یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہدایت پر پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان افغانستان کے اہم دورے پر گئے ہیں، جہاں ان کی افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر تجارت نور الدین عزیز سے ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک نے سیاسی اور اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے اور مسلسل روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ روزنامہ دی نیوز میں صحافی اشرف الدین پیرزادہ اور ماریانہ بابر کی خبر کے مطابق نمائندہ خصوصی صادق خان اور وزیر خارجہ امیر متقی کے درمیان ملاقات میں جعفر ایکسپریس پر کالعدم BLA کے حملے کا معاملہ بھی زیر بحث آنا تھا، تاہم اس حوالے سے عوامی سطح پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ پاک افغان امور پر نظر رکھنے والے ادارے خراسان ڈائری کے مطابق پاکستان اور افغانستان اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا ایک مکمل شیڈیول تیار کر رہے ہیں، جس میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ کابل بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ پاک افغان سرحد تورخم بھی تقریباً 1 ماہ تک بند رہنے کے بعد کل پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے، جبکہ 3 روز پہلے یہ سرحد تجارت کے لیے کھولی گئی تھی۔ FIA کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے دی نیوز کو بتایا کہ مسافروں کی جانچ پڑتال کے سسٹم کی ریپیئرنگ کے بعد محدود تعداد میں مسافروں کو گزرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم افغان رجسٹریشن کارڈ اور افغان سٹیزن کارڈ پر آمد و رفت کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کی یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان براہ راست ان حملوں کی منصوبہ سازی کو افغانستان سے جوڑتا رہا ہے، اور حال ہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کے دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں، جبکہ آج ہی ISPR کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے افغان سرحد پر عسکریت پسندوں کی جانب سے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں بات چیت کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی یا نہیں، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغان حکام کے درمیان ملاقاتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب کچھ ہی روز پہلے زلمے خلیلزاد کی قیادت میں امریکی وفد نے بھی افغان حکام سے ملاقات کی تھی، جس کے نتیجے میں افغانستان نے ایک امریکی قیدی کو رہا بھی کیا تھا، جس کے بعد افغان طالبان کا بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے سراج الدین حقانی سمیت دیگر طالبان رہنماؤں پر عائد باؤنٹیز بھی ہٹا دی ہیں، تاہم امریکہ نے ابھی تک اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ کل ہی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ناروے نے افغان سفارتخانہ طالبان حکومت کے حوالے کر دیا ہے، اور ناروے ایسا کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو لے کر ہونے والی ان تبدیلیوں سمیت دیگر معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر پاک افغان امور افتخار فردوس۔ افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے تھے، اور اب کچھ عرصے سے بہتری کی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ اسی دوران نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان بھی افغانستان کے دورے پر گئے ہیں۔ آپ کو اس تمام تر معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی دکھ رہی ہے اور کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں، کچھ انڈیکیشنز آئی تھیں افغانستان کے حوالے سے۔ افغان حکام نے پاکستان سے، کیونکہ اوبیسلی یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو بھی ہے، تو کچھ بیک چینلنگ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہو رہی تھی، اور پرٹیکولرلی جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جب پاکستان نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ الزام لگایا افغانستان کے اوپر، کیونکہ پہلے صرف TTP کا نام آ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، تو پاکستان کی طرف سے جو غم اور غصہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے اندر جو چینجز ہیں، جو نئی اس میں سے ابھرتی ہوئی ایک سیاست نظر آئی ہے، کیونکہ حقانیوں کے ساتھ اور جو کابل کے فیکشنز تھے ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے سے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ یہ انڈیکیشنز جو ہے کندہار کی طرف سے آئے ہیں پاکستان کی جانب، کہا گیا ہے کہ ہم ان ریلیشن شپس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں اکانومی کی جو باتیں ہیں وہ تو صادق خان صاحب نے بتا دی، لیکن اسے جو سیکیورٹی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جس میں پرٹیکولرلی TTP کا مسئلہ ہے، یا وہ عناصر جو بلوچ ہیں اور افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے مسائل ہیں، ان پر بھی بات کرنے کے لیے رضامندی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ تو ایک لانگ ٹرم سولوشن کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں اور ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ امریکن بھی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی میسیجنگ جو ہے وہ اکراس گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک اور ٹرائی کی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ 100% سکسیس ہوگا، لیکن ایک اور ٹرائی کی جا رہی ہے کہ دیر پا امن کے لیے ایک کوشش کی جائے اور افغان طالبان کو انگیج کیا جائے۔ افتخار صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تعلقات میں بہتری کے لیے دورے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ دورہ پرٹیکولرلی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کا افغانستان جانا
یہ کتنا امپیکٹفل دورہ آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلے 3 ادوار میں، جس میں 2021 کے بعد جب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کا، تو اس میں ایک دور ایسا آیا جس میں نہ ہمارا کوئی اسپیشل ریپرزینٹیٹو تھا، اور ہم نے اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ بھی افغانستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ کم کر دیا تھا۔ پھر صادق خان صاحب جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ بارڈر کے اوپر اسکیلیشن ہوئی، پھر سارا پروسیس ٹوٹ گیا، اب وہ گئے ہیں۔ لیکن اس بار جو اقدامات کی گئے ہیں اس میں پورے 1 سال کا کیلنڈر، یعنی اسکیجول جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کا ہے وہ بھی برقرار رکھا گیا ہے، پلس جو جوائنٹ کوارڈینیشن کاؤنسل ہے جو پرٹیکولر بارڈر کے ایشوز کو دیکھی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر پرٹیکولرلی جو بارڈرز ہیں اور جو تورخم کا علاقہ ہے جس کے اندر ایسے معاملات ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب وہ جنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اس پر جو ہے ایک رضامندی دکھا گئی ہے کہ اس پہ بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو جو جوائنٹ کوارڈینیشن کاؤنسل کی میٹنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جنوری 2024 میں رک گئی تھی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جو خوش آئند بھی ہے، لیکن اسے اس بات کی بھی جو ہے وہ گارنٹی جو ہے وہ ملتی ہے اور بات نظر بھی آتی ہے کہ افغان طالبان بھی اب ولنگ ہے کہ اس قسم کی انگیجمنٹ ہو۔ اس میں کچھ ڈپلومیٹک پریشرز بھی ہیں، امریکہ تو ہے ہی ہے لیکن چائنا اور رشیا بھی اس میں انوالوڈ ہے، اور کچھ پاکستان کے اوپر جو ان کی ضرورتیں ہیں اور جو موجودہ ان کی اکنامک کنڈیشن ہے، کیونکہ جس جگہ سے وہ امپورٹس کر رہے ہیں ایران سے اور چابہار کے روٹ کے تھرو، وہ اب فیزیبل نہیں ہے اور ان کی اکانومی اس کو سسٹین نہیں کی کر سکتی۔ پاکستان کا جو راستہ ہے وہ ان کو موزوں بھی پڑتا ہے اور سستا بھی پڑتا ہے۔ اور آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں افتخار صاحب کہ امریکہ اور افغانستان کے تعلقات میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ طالبان نے امریکی شہری کو رہا کیا، تو جواب میں طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے طالبان کے متعدد رہنماؤں پر باؤنٹیز ختم کر دی ہیں، اور اسی دوران ناروے پہلا یورپی ملک ہے جس نے افغان سفارت خانہ طالبان کے حوالے کیا ہے۔ یہ پیش رفت کیسی ہے؟ دیکھیے مبشر، ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو ناروے ہے اس نے وہ افغان طالبان کے ایک پورے ڈیلیگیشن کو اپنے ساتھ ناروے لے کر گئے ہیں، بلکہ 2 بار انہوں نے کانفرنس بھی کرائی ہے جب اس وقت کوئی بھی طالبان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن آلریڈی موجود تھی، لیکن اس کا جو ہے وہ کلیئر جو فارمل ریکگنیشن ہے وہ نہیں ہو۔ مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ فارمل ریکگنیشن اس طریقے سے ہو سکے گی جب تک کہ گلوبل ہیومینیٹیرین جو ایشوز ہیں، اور جس میں پرٹیکولرلی یونیسیف نے کل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ افغان حکام کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ آپ عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ فری ایجوکیشن دینے کی اور آزاد ایجوکیشن دینے کا ایک تہیہ ضرور کریں۔ تو میرے خیال میں جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں وہ اس بات کا تہیہ تو جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ افغان طالبان کی ایک انفارمل ریکگنیشن ہو اور ان کے اوپر جو بینز ہیں وہ پے در پے جو ہے ریلیز جو ہے وہ ہو، لیکن یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر کی جو لیڈرشپ کی جو کرائسس ہے، شاید اس میں بھی کچھ انٹرنیشنل بیکرز ایک گروپ کو سپورٹ کریں اور وہی آ کر افغان طالبان کی نئی لیڈرشپ کے جو ہے وہ رول ادا کریں۔